بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انا من المجرمین منتقمون صلوات۔ برادران عزیز، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں یوم شہادت مختار آل محمد علیہ الرحمہ منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کے بانی ہیں سید محسن حسین شاہ نقوی اور نقوی فیملی۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کے لیے، شرکت کنندگان کے مرحومین کے لیے اللہ تعالی ہم سب کے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں بیاد مختار یہ جو مجلس قائم ہو رہی ہے اسے اللہ قبول فرمائے اور ذات احدیت میں بہت اجر پائے۔ دعا کرتا ہوں ہم سب کو اللہ حضرت مختار علیہ رحمت کی طرح آل محمد کا وفادار بنائے۔ آج کی مجلس کا دورانیہ بہت مختصر ہوگا، وقت بہت کم ہے۔ جتنے منٹ ہیں میں گزارشات پیش کروں گا۔ آج ہمارا مختار نامہ نمبر 7 ہے۔ اب تک 6 مجالس ہم پڑھ چکے ہیں، آج 7ویں مجلس۔ پہلا نقطہ آج کی مجلس کا آپ کی خدمات عالیہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آیت ہے من اجل ذالک، ہم نے اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ جو بھی بغیر کسی جرم کے، یعنی قاتل نہ ہو، غیر قاتل کو جو قتل کرے، فسادی بھی نہ ہو، غیر فسادی کو جو قتل کرے، وہ یوں سمجھے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو جب ایک انسان کا قاتل، ایک بے گناہ انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ انسان ضروری نہیں کہ مسلمان ہو یا مومن ہو، صرف انسان کی یہ قدر ہے کہ انسان کا قاتل انسانیت کا قاتل ہے، ریگارڈلیس اس کے کریکٹر کے، اوریجن کے، حسب و نسب کے۔ تو جب عام انسان کا قاتل انسانیت کا قاتل ہے تو جس ملعون نے، یہ جن ملاعین نے انہیں مارا ہے کہ جن کی وجہ سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، مخلوق پیدا ہوئی ہے، خدا پہچانا جاتا ہے، ان کی سزا کیا؟ لہذا یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت امام حسین کا جو قاتل ہے، یوں سمجھے اس نے ہر نبی کو قتل کیا ہے، وہ دین کا قاتل ہے، 4 کتابوں کا قاتل ہے، 5 شریعتوں کا قاتل ہے، انسانیت کا قاتل ہے، مخلوق خدا کا قاتل ہے۔ اس لیے تو مختار سے قصاص مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور وہ قصاص کو مکمل فرمائیں گے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، بعض لوگ امیر مختار کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مولوی بھی، آپ نے دیکھا سنا ہوگا، آج کل ہمارے مولوی بھی ایسے بونگیاں مار رہے ہیں کہ
امیر مختار علیہ رحمت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اجازت نہ تھی. کل میں ثابت کر چکا ہوں. آج ذرا سن لیجیے جملہ. حضرت محمد حنفیہ کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ قائم مقام معصوم ہے، وہ تالی تلو المعصوم ہے. معصوم نہیں ہے مگر وہ علیہ السلام ہے، مولا علی کے فرزند ہیں، مولا حسن و حسین کے بھائی ہیں. حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ دعا کافی ہے مختار کے لیے. فرماتے ہیں فجزاہ اللہ خیر الجزا، اللہ تعالی مختار کو اچھی جزا دے. پھر فرماتے ہیں جزاہ اللہ خیرا، اس کو خیر کی جزا ہو. ادرک سارنا، اس نے ہمارا بدلہ لیا، ہمارے خون بہا کا بدلہ لیا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. وجب حقہ علی کل ولد عبد المطلب، مختار نے ہماری اتنی خدمت کی ہے کہ قیامت تک عبد المطلب کی جتنی اولاد آتی رہے گی ساری اولاد ممنون احسان مختار. واجب حقہ علی کل ولد عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ علیہ السلام، عمران ابو طالب علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام وغیرہ جتنے بھی بیٹے ہیں ان پر، اور پھر عبداللہ کی اولاد پر یعنی حضور پر بھی واجب ہے. توجہ، واجب حقہ علی کل ولد عبد المطلب، حضور پہ بھی واجب ہے کہ حق ادا کرے مختار کا. واجب ہے علی پر بھی، واجب ہے فاطمہ پہ بھی، واجب ہے قیامت تک بشمول حسن و حسین جتنے سید ہیں، خواہ وہ امام ہیں یا غلام ہیں، معصوم ہیں غیر معصوم ہیں، سارے سادات پہ واجب ہے حق کے مختار. مختار نے ایسا حق ادا کیا کہ اب ہر ولد عبد المطلب بھی ممنون احسان بھی ہو گئی اور حق ادا کرنا ان پر واجب بھی. قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ مائدہ میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور روئے زمین پر فساد کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، پہلی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو دوسری سزا یہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو آج ہم پڑھ رہے تھے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ اے جادوگرو، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر سرنڈر کر لیا، ایمان لے آئے، میں تمہارے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دوں گا، بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کو کاٹ دوں گا تاکہ تم اس قابل نہ رہو کہ چل سکو، ہاتھ اٹھا سکو، تمہیں میں ہینڈی کیپ کر دوں گا. وہی جملہ یہاں آ رہا ہے، انما جزا ان کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے حرب کریں، جنگ کریں، ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے دائیں سمت کا ہاتھ
بائیں سمت کا پاؤں اور برعکس کاٹ دیے جائیں، ان کو ہینڈی کیپ کر دیا جائے، او ينفوا فی الارض، یا اگر یہ نہ ہو سکے تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں ان کی سزا یہ ہے۔ اچھا، قتل یقتلو آتا ہے برے طریقے سے قتل کرنے کو، آسان نہیں، ایزی نہیں کہ پھانسی دے دو، نہیں، ایزی نہیں، جتنا برے طریقے سے مار سکتے ہو۔ اینما ثقفوا قتلوا تقتیلا، یہ ملعونین، یہ جو ملعون ہیں، جہاں ملے جیسے ہی ملے انہیں برے طریقے سے قتل کر دو، ایسا مارو عبرت روزگار بن جائے۔ اب آپ نے اندازہ فرمایا امیر مختار نے کچھ نہیں کیا، قرآن کی آیتوں کو امپلیمنٹ کیا ہے، تفسیر قولی بتائی ہے نبی نے، تفسیر فعلی دکھائی ہے مختار۔ امیر مختار علیہ الرحمہ نے جو کیا وہ حکم رب تھا، حکم، بلکہ ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ معصوم ہے، نہ تالی تلوے معصوم ہے، نہ جدی پشتی مسلمان ہے، نہ جدی پشتی شیعہ ہے، امتی ہے، کنورٹڈ کا پوتا ہے۔ ہمیں تو اس کی فراست اور اس کے علم اور اس کی معرفت اور اس کے لیول پر غبطہ کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ کبھی معصوم بھی اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب غیر معصوم ہو تو وہ کس درجے پہ پہنچتا ہے۔ غیر معصوم سلمان علیہ السلام بن جاتا ہے، غیر معصوم مختار، مختار آل محمد بن جاتا ہے۔ معصوم کسی مقام پر پہنچے، درجے پہ پہنچے، وہ من جانب اللہ ہے۔ معصوم تو عصمت کے حصار میں ہے، جو شیاطین میں گھرا ہوا ہے وہ شیطانوں سے بچ کے اور خوف سے اپنے آپ کو بے خوف کر کے اگر آل محمد کا بدلہ لیتا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ عصمت کا حصار نہیں ہے، یہ عصمت کی دعا ہے جس کا ثمر یہ ہے کہ وہ کام کیا ہے جو امت میں کوئی نہیں کر سکا۔ اس لیے حضرت امیر مختار، اور اس کے بعد وہ آیت ہے جو کل میں نے پڑھی تھی، لہم خزیٌ فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کے لیے کوئی سمپتھی نہ دکھائے، یہ اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کے، یہ ملعونین کے لیے، یہ قاتلوں کے لیے، یہ فسادیوں کے لیے کوئی سمپتھی، ہمدردی نہ دکھائے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، میں نے یہ طے کیا ہے لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اہانت ہے، توہین ہے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ جنہیں مختار نے مارا ہے دنیا میں ان کی ذلت ہو، تو مختار نے تو مار دیا، وہ تو قتلوا تقتیلا ہو گئے، لعنت بھی کر دی۔ جب یہ حکم آج تک ہے کہ وہ ذلیل ہوتے رہیں، تو اب لعنت ہی تو ہے جس کے ذریعے ہم انہیں ذلیل کریں گے۔ قاتلان حسین پہ لعنت کرتے جائیں گے تاکہ خزی فی الدنیا آج بھی کنٹینیو رہے۔ تب جب تک دم میں دم ہے تب تک آل محمد پہ درود بھیجتے رہیں گے، قاتلان حسین پہ لعنت خزی، اور پھر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ نہ سمجھیں کہ مختار نے جو کر دیا وہ بہت ہو گیا، یا امام زمانہ جو آئیں گے جو کریں گے پھر سے
رجت ہوگی اور زندہ کریں گے اور پھر سے مکمل قصاص لیں گے۔ حسین ابن علی اور ان کے اعوان و انصار کا ابھی بھی قصاص مکمل نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کا قصاص، فساد زمین میں کرنے والوں کا قصاص صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس سے بڑا عذاب تو قیامت میں انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے امیر مختار جن کو مار رہے ہیں، ان کا یہ درجہ ہے اور اس طرح ان کو ذلت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی ادرکنی سار من اعدائی وجزاہ اللہ المختار خیرہ۔ جب یہ کہیں امام علیہ السلام اس اللہ کا شکریہ، امام سجاد علیہ السلام یہ کہیں کہ الحمدللہ الذی ادرک لی ساری، اس اللہ کا شکریہ جس نے میرا بدلہ لے لیا من اعدائی، میرے دشمنوں سے، وجزاہ اللہ وجزا اللہ المختار خیرا، اور اللہ مختار کو جزائے خیر دے جس کے ذریعے اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ اب لڑنا ہے تو اللہ سے لڑے، مختار سے نہ لڑے۔ اللہ کا کام ہے بدلہ لینا، چاہے ابابیل کے ذریعے دلوا دے، چاہے موسیٰ کے ذریعے دلوا دے، چاہے مختار کے ذریعے دلوائے، چاہے امام زمانہ کے ذریعے۔ اب تو ناس آ گئی نا، ناس کہتے ہیں نون اور صاد، ناس یعنی حکم صریح، جو قائم مقام معصوم ہے، معصوم کا چچا ہے، معصوم کا بیٹا ہے، معصوم کا بھائی ہے۔ اگر کوئی کہے وہ تو معصوم نہیں، تو امام سجاد علیہ السلام تو معصوم ہے نا۔ جس کے لیے امام سجاد دعا کر رہے ہیں وہ برا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے انتقام کو امام سجاد انتقام خدا کہہ رہے ہیں۔ آپ زیارت نہیں پڑھتے؟ یا سار اللہ ہے، کل بھی بتایا تھا، وابن سارے، ان کے خون کا خون۔ ہاں اللہ کا تو کوئی خون نہیں، یہ کیوں کہا ہے سار اللہ؟ سار اللہ جو اللہ کو کہا، یعنی امام حسین کا خون اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ بدلہ لے گا، بندے نہیں، بدلہ اللہ لے گا۔ تبھی تو امام سجاد سے جب اس نے کہا میں پیچ اپ کرنا چاہتا ہوں، میں خون بہا دینا چاہتا ہوں، میں قصاص دینا چاہتا ہوں، تو معلوم ہے امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے دو جواب دیے تھے۔ امام نے کہا تھا حسین ابن علی میرے بابا ضرور ہیں مگر مجھے حق قصاص نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن رسول بارگاہ عزتی میں اپنے نواسے کا مقدمہ پیش کریں، یہ جملہ رسول سے اس وقت ہے، یعنی یہ جو قصاص کوئی لے ہی نہیں سکتا ہے، یہ سار اللہ سے یہ مراد ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ بس یہاں گفتگو تمام ہو گئی، آج ذرا دیر سے بھی شروع ہوا سلسلہ گفتگو۔ آخری جملہ عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ جب امیر مختار اپنے ہاں کسی کو بلاتے ہیں، کل میں نے 2 جملے کہے تھے، آج بھی 2 جملے کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور سید موجز حسین نقوی اور مسز اور مسٹر سید مزمل حسین نقوی اور مسز مسرت نقوی، حسن نقوی، سید سجاد حیدر نقوی، عامر سید، مسٹر اور مسز فروخ حسین نقوی اور نقوی فیملی کے جمیع مرحومین اور مرحومات تک ایصال فرمائے۔ جیسا پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا، جن کے نام مجھے یاد تھے میں نے بیان کیے تھے سپارے میں بھی، اللہ تعالیٰ جناب سید محسن حسین شاہ نقوی اور ان کی مسز کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، میرے اور آپ کے بھی جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش ہو۔ امیر مختار کا طریقہ یہ تھا، وہ پوچھتے تھے اور اس سے مقتل بنتا گیا۔
میرے ایک استاد تھے نجف کے مجتہد آیت اللہ شیخ عباس نجفی. آج اتفاق سے مجھے کسی نے نجف سے ایک کلپ بھیجا ان کا، وہ بڑا عجیب کلپ ہے. انہوں نے فرمایا، مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ پوچھا مختار نے ہرمل سے، اے ہرمل یہ بتا کبھی تیرے دل میں بھی ارمان پیدا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اتنا ظالم ہوں کہ میں نے عباس کے مشکیزے میں تیر مارا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی. فوج میں تھا میں، ہم نیزے بھی مارتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے. ہم نے کڑیل جوان بیٹا حسین کا زین اسب سے اتارا، مجھے کوئی ارمان نہیں ہوا. پھر کہتے ایک ایسا وقت آیا کہ جب میں بھی رو پڑا. کہا کب؟ کہا جب حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو، 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور میں نے تیر مار دیا. ابھی بھی میں نہیں رویا، تیر مار کے میں خوش ہوا کہ چھوٹے بچے کو میں نے تیر مار دیا. جب حسین نے اس وجہ سے کہ چھدا ہوا گلا اس کی ماں، پھوپھیاں اور بہنیں نہ دیکھیں، اپنی ابا کا دامن رکھا نا علی اصغر کے گلے پہ، اس وقت میری چیخیں نکل گئی. اللہ اکبر. پھر پوچھا شمر سے، شمر یہ بتا کہ وقت آخر میرے مولا نے کسے یاد کیا تھا؟ کہا مختار تو برداشت نہیں کر سکے گا، بے ہوش ہو جائے گا. نہیں بتا. کہ وقت آخر جب میں قریب گیا نا تو میں نے کان لگائے تو تیرا مولا کچھ بول رہا تھا، تو اس وقت تیرا مولا عباس کو یاد کر رہا تھا اور کہتا تھا عباس تیرا بھائی اکیلا مارا جا رہا. اور آخری جو جملہ تیرے مولا نے کہا نا اس سے تو میرا بھی دل پسیج گیا. جب میں آخری ضرب مارنے لگا تو تیرا مولا کہہ رہا تھا واہ حجاب اختی زینب، ہائے میری بہن زینب کا پردہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اذان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا